لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پھر ماہ مبارک رمضان کے فضائل و کمالات، عظمت و فوائد سے مستفید ہو رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. ترجمہ: اے اہل ایمان، تم پر ہم نے روزے رکھنا فرض قرار دیے ہیں جیسے گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ حکم ہم نے اس لیے دیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے. رمضان کے لغت میں چند ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک دو معنی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی نقل کر رہا ہوں. پہلا معنی اس بارش کو کہتے ہیں جو خزاں کے موسم میں برستی ہے اور زمین کی سطح کو غبار اور آلودگیوں سے دھو دیتی ہے. لہٰذا اس مہینے کو بھی رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی روح کو آلودگی اور ناپاکیوں سے پاک کر دیتا ہے. حوالہ مفردات راغب کلمہ صوم العین مادہ رمضان. دوسرا معنی پتھر اور ایسے ریگزار کو کہتے ہیں جس پر سورج کی روشنی مستقیماً پڑے اور وہ جلانے والے پتھروں میں تبدیل ہو جائے، یعنی اگر کوئی ان پر حرکت کرے تو اس کے پیر جل جائیں. اس ماہ مبارک کو بھی ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور گناہ کے عوامل اور انحراف کو ختم کر دیتا ہے اور تکامل کے موانع کو راستے سے اٹھا دیتا ہے اور انسان کی روح کی پرورش کے لیے ایک اچھا زمینہ مہیا کر دیتا ہے. رمضان احادیث کے مطابق رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سعید بن طریف کہتے ہیں کہ ہم 70 افراد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے. اس محفل میں رمضان کا ذکر چھڑ گیا. امام نے فرمایا، لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب. یہ نہ کہا کرو کہ رمضان ہے
اور رمضان گیا، رمضان آیا، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا آنے جانے اور تغیر و تبدل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہا کرو ماہ رمضان، حوالہ فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 اور 70۔ دوسری متعدد احادیث میں بھی ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دوسرے مہینوں پر اس مہینے کی خاص ظاہری اور باطنی فضیلت کی وجہ سے اسے ماہ رمضان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کے اسباب و عوامل کے خاتمے اور ان سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جسے خداوند عالم نے اپنے سے نسبت دی ہے اور اسے اپنا نام دیا ہے۔ احادیث کی رو سے ماہ رمضان۔ پیغمبر اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو جبکہ ماہ رمضان کی آمد تھی، مسجد نبوی میں اس مہینے کی فضیلت اور شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ہر حصے میں ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ کافی طول خطبہ ہے اس لیے میں اس کا صرف ابتدائی حصے کا ترجمہ نقل کر رہا ہوں۔ اے لوگو، بے شک خدا کا مہینہ ماہ رمضان اپنی برکت، رحمت اور مغفرت کے لے کے تمہاری طرف رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک بہترین مہینہ، اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کے یہاں ضیافت پر مدعو کیا گیا ہے اور تم اس مہینے میں خدا کی کرامت کے اہل ہوئے ہو۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہارا سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول اور تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ حوالہ عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، بندگان خدا کے درمیان محمد کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی مہینوں کے درمیان ماہ رمضان کی حیثیت۔ بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 53۔ رسول خدا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ گویا بندگان گناہگار اور جہنم کے بیچ روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے ماہ رمضان میں روزے کے اجر اور ثواب کے بارے میں سوال کیا۔ ابن عباس نے کہا، تیار ہو، کیونکہ ایسی روایت بتا رہا ہوں جو آج تک نہیں سنی ہوگی۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ دوسرے دن تمام تیاری کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد ابن عباس کے پاس گیا اور ابن عباس نے کہا، سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ اگر تم لوگوں کو علم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے اور خداوند عالم کیا کیا چیزیں تم کو اس مہینے میں دیتا ہے تو خدا کے شکر میں اس سے بھی زیادہ اضافہ کرتے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات کو خدا تمام گناہوں کو ظاہری ہو یا مخفی ہو میری امت کے بخش دیتا ہے اور 20 لاکھ درجے اونچا کرے گا اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر ہوں گے۔ آخر میں کورونا وائرس کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کورونا کے لیے تقریباً تمام علماء عالم کا یہی فتویٰ ہے کہ جو آدمی اس بیماری سے خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے اور اس کے لیے عقلائی مرض کی وجہ سے نقصان اور ضرر کا خطرہ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اپنے سے چھوڑنا یا ویسے ہی اپنے کو محسوس کر لینا
کہ ہم بیمار ہیں تو چھوڑنا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ بھی بیماری کی حالت میں اگر روزہ چھوڑ رہے ہیں، بعد میں ان کے لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کی قضا واجب ہے۔ آخر میں دعا گو ہے کہ رب کریم ارحم الراحمین بطفیل معصومین علیہم السلام حوادث، مشکلات، ہر مرض، ہر بلا سے تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توسط سے، وسیلے سے زمانے کے تمام حوادث کا خاتمہ ہو۔ ان کی حقیقی محبت ہمارے قلب میں پروردگار پیدا کرے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔